بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق افغانستان کے حصہ دوم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا ملک افغانستان کے حصہ اول پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے ملک افغانستان کے محل وقوع پر بات کی۔ یہ ہمارے پچھلے سبق کا پہلا پوائنٹ تھا۔ اسی طرح ہمارے پچھلے سبق کا دوسرا پوائنٹ ملک افغانستان کے جغرافی خدوخال تھے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا ملک افغانستان کا رقبہ تھا۔ چوتھا پوائنٹ ہم ملک افغانستان کی آبادی، اور پانچواں پوائنٹ اس کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھیں۔ یہ 5 پوائنٹ تھے پچھلے اسباق کے جس پر ہم نے گفتگو کی۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں۔ آج کے سبق کی اہم ابحاث پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ملک افغانستان کے حصہ دوم پر مشتمل ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم ملک افغانستان کے اندر پائے جانے والے مذاہب کی تاریخ کا جائزہ لیں گے کہ یہاں کتنے مذاہب پائے جاتے ہیں اور کون سا مذہب اکثریت میں ہے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ملک افغانستان کی مختصر تاریخ ہوگی۔ 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کا تعلق تاریخ قبل از اسلام سے ہے، دوسرے کا تعلق تاریخ بعد از اسلام سے۔ لیکن آج کے سبق کے اندر ہم تاریخ قبل از اسلام کا جائزہ لیں گے، کیونکہ افغانستان ایک قدیم ملک ہے اور اس کی ایک بہت ہی لمبی تاریخ ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنے پہلے پوائنٹ کی جانب۔ ہمارا آج کا پہلا پوائنٹ ہے ملک افغانستان کے مذاہب۔ تو اس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں کہ ملک افغانستان کے اندر کون کون سے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ افغانستان ایک متنوع ملک ہے جس میں مختلف مذاہب اور عقائد کے پیروکار موجود ہیں جو صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ افغانستان میں رائج اہم مذاہب اسلام، ہندو مت اور سکھ ہیں۔ افغانستان میں اسلام غالب مذہب ہے جس کی 99% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے۔ افغانستان میں اسلام 7ویں صدی کے دوران متعارف کرایا گیا تھا اور آج افغانوں کی اکثریت اسلام کی سنی شاخ کی پیروی کرتی ہے۔ سنی آبادی روایتی اسلامی طریقوں کی پیروی کرتی ہے۔ اسلام کی شیعہ شاخ افغانستان میں ایک اقلیت ہے جو مسلمانوں کی تقریباً 10% آبادی پر مشتمل ہے۔ اسی طرح افغانستان کے اندر 2 اور اہم مذاہب ہندو مت اور سکھ مت ہیں۔ افغانستان میں یہ اقلیتی مذاہب ہیں۔ افغانستان میں ہندوؤں کی اکثریت پشتونوں کی ہے، جبکہ سکھ بنیادی طور پر دارالحکومت کابل میں پائے جاتے ہیں۔ افغانستان میں ہندو اور سکھ صدیوں سے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کی برادریاں کبھی ترقی کی کئی منازل طے کر رہی تھیں، تاہم امتیازی سلوک، ظلم و ستم اور جاری جنگ جیسے مختلف عوامل کی وجہ سے افغانستان میں ہندوؤں اور سکھوں کی تعداد میں ڈرامائی طور پر کمی آئی ہے۔ ان 3 مذاہب کے علاوہ افغانستان میں بدھ مت، یہودی اور عیسائیوں کی چھوٹی برادریاں بھی ہیں، تاہم ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اور مختلف سیاسی اور سماجی عوامل کی وجہ سے ان کی برادریوں کا صفایا ہو چکا ہے۔ آخر میں ہم افغانستان کے مذاہب پر ایک جائزہ لیتے ہیں کہ افغانستان ایک متنوع ملک ہے جس میں ایک ساتھ کئی مذاہب موجود ہیں جنہوں نے صدیوں سے اپنے چیلنجز اور کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اسلام اس ملک کا ایک غالب مذہب ہے اور افغان آبادی کی اکثریت سنی اسلام کی پیروی کرتی ہے۔ ملک میں ہندوؤں، سکھوں اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کی اقلیتی برادریاں بھی موجود ہیں۔ اس طرح آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے ملک افغانستان کی مختصر تاریخ۔ اس تاریخ کے اندر ہم اس تاریخ کا جائزہ لیں گے کہ جس کا تعلق اسلام آنے سے پہلے کا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا کہ افغانستان ایک خطے کا اہم ملک ہے، اس کے اندر بہت سے عروج زوال آئے ہیں، اس لیے اس تاریخ کا اس سبق میں جائزہ لیا جائے گا کہ جس کا تعلق اسلام آنے سے قبل کا ہے۔ دوسری تاریخ کا جائزہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں لیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں تاریخ قبل از اسلام کی جانب اور جانتے ہیں کہ افغانستان کی تاریخ قبل از اسلام کیا تھی۔ افغانستان ایک قدیم اور تاریخی ملک ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 8000 سے 4000 سال قبل مسیح کے دور میں افغانستان میں انسانی تہذیب موجود تھی۔ وہ پتھر کا دور تھا۔
4 سے 3000 سال قبل مسیح کے زمانے میں کھیتی باڑی سے آشنا مختلف لوگوں نے چہل ستون یعنی کہ بامیان اور آگ کپرک مزار شریف نے اپنی آبادیاں قائم کر لی تھیں۔ 3 سے 2000 قبل مسیح کے زمانے کے ہڑپا تہذیب کے آثار ملتے ہیں۔ کوہ ہندوکش کے پہاڑوں کے درمیان ایسے راستے بھی ملے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان میں رہنے والے میسوپوٹیمیا اور دیگر علاقوں تک تجارت کرتے تھے۔ 2000 سے 1500 قبل مسیح کے دوران اسے آرائیوں نے اپنا مسکن بنایا۔ موجودہ افغان انہی آرائی قوموں کی یادگار ہیں۔ ہرات کو اس زمانے میں آریائیوں کی دھرتی کہا جاتا تھا۔ اسی دور میں اسٹرابو نامی جغرافیہ دان نے اس علاقے کو آریانیہ کا نام دیا۔ آریائیوں کی قدیم تاریخی حوالے ویدس اور زرتش کی اویستا میں بھی اس کا نام آریانا لکھا ہوا ہے۔ 600 قبل مسیح میں یہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ پجاری زرتشی کہلاتے تھے۔ اس مذہب کا بانی زرتشت اسی علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ یہیں یہ مذہب پھلا پھولا۔ 6 صدی قبل مسیح میں ان علاقوں کو ایرانی شہنشاہ کوروس یا خسرو نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 550 سے 331 قبل مسیح کے دوران یہ ایرانی بادشاہ داریوس کی سلطنت کا حصہ رہا۔ 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے ہندوستان کی روانگی سے قبل کیمینیائیوں کو شکست دے کر افغانستان کو فتح کر لیا۔ کیمینائی کا بانی ایران کا سائرس دی گریٹ تھا۔ سکندر اعظم کے قبضہ کرنے کے بعد ملک کے بہت سے حصوں میں سکندریہ نامی شہر تعمیر ہوئے۔ بعد ازاں افغانستان کے شمال میں سکندر کے ایک جرنیل نے گریکو باختری سلطنت قائم کی جو 2 صدیوں تک برقرار رہی۔ 323 قبل مسیح میں سکندر کی موت کے بعد مشرقی صوبے سلیوسی خاندان کے زیر تسلط آ گئے جو بابل میں بیٹھ کر یہاں حکومت کرتے رہے۔ 305 قبل مسیح میں ہندو حکمران چندر گپت موریہ نے افغانستان میں موجود سکندر اعظم کے جرنیل سیلوکس کو شکست دی۔ اسی جنگ میں 500 ہاتھی استعمال کیے گئے اور افغانستان کو فتح کر لیا گیا۔ 260 قبل مسیح میں موریہ خاندان کے مشہور بادشاہ اشوکا نے بدھ مت مذہب اپنا لیا اور پھر افغانستان کا ریاستی مذہب بدھ مت قرار پایا۔ 700 برس تک افغانستان میں بدھوں کو عروج حاصل رہا۔ انہی کے توسط سے چین، جاپان اور دیگر ملکوں تک بدھ مت پھیلا۔ بدھ آثار آج بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ ان کی بڑی مثال بامیان میں بودھا کے دیو قامت مجسمے ہیں جنہیں حریت پسندوں نے مسمار کر دیا تھا۔ 250 قبل مسیح میں یونانی جرنیل سیلوس کے ایک ناظم صوبہ نے صوبہ باختریا پر اپنی آزاد حکومت قائم کر کے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ 135 قبل مسیح کے لگ بھگ وسطی چین کے یوچی نام کے 5 خانہ بدوش قبائل ان میں سے ایک قبیلے کشان کی سرکردگی میں جمع ہوئے اور افغانستان کو فتح کر لیا۔ 128 قبل مسیح میں یوچی نے باختریا میں یونانی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ان کی مملکت میں کابل، غزنی، پشاور اور سوات شامل تھے۔ 2 صدی عیسوی میں کنشکا بادشاہت کے دور میں کشن خاندان کی حکومت کو عروج حاصل ہوا جب اس سلطنت کی سرحدیں شمالی وسطی ہندوستان میں بکٹریا سے آگے متھورا اور وسطی ایشیا میں چین تک پھیل گئی تھی۔ 250 عیسوی میں کشن فیملی نے ایک بار پھر افغانستان پر اپنا تسلط قائم کر کے وہاں بدھ مت کو رواج دیا۔ کنشک نے علاقے میں مضبوط حکومت قائم کی۔ اسی نے پشاور اور کابل کے درمیان اپنا دارالخلافہ بنایا اور گندھارا تہذیب کو جنم دیا۔ کشن حکمران فن اور مذہب کے بڑے قدردان تھے۔ شاہراہ ریشم کا بیشتر حصہ افغانستان سے گزرتا تھا جس کے ذریعے ہندوستان، چین اور روم کے درمیان تجارتی تبادلہ ہوتا تھا۔ شاہراہ ریشم کے راستے ابتدائی عیسوی صدیوں میں ہندوستانی زائرین کے توسط سے بدھ مت چین پہنچا۔ مہاتما بدھ کے دنیا کے سب سے بڑے مجسمے جن کی لمبائی 175 فٹ بلند ہے 3 اور 4 صدی عیسوی میں افغانستان کے وسطی علاقے بامیان میں پہاڑوں کی چٹانوں پر تراشے گئے۔ کشن سلطنت میں کنشکا کا عالیشان دور حکومت زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ 241 عیسوی میں ایران کے ساسانیوں نے کشن خاندان کے زیر اثر افغانستان کے متعدد صوبوں پر قبضہ کر لیا جس میں بگرام بھی شامل تھا۔ 370 عیسوی سے
530 ईस्वी के दौरान वस्ती एशिया से आने वाले सफेद हून ने अफगानिस्तान पर लश्कर कशी करके काबुल पर कब्जा कर लिया। बाद अज़ा गजनी पर भी हुकूमत कायम करके बुद्धिज्म को खत्म करने की मुहिम शुरू की। 7वीं सदी में सिस्तान और हिरात ईरानी सल्तनत का हिस्सा थे। ईरानी जरतश के पैरोकार थे। मशरकी हिस्से में काबुल से कंधार तक बुद्ध मत और हिंदू मत राज थे। ज़हूर इस्लाम के वक़्त यहाँ मुख्तलिफ कबाइल की हुक्मरानी थी। खुलफाए राशिदीन के दौर में इस्लाम की किरणें काबुल, हिरात और बल्ख तक पहुंची। अजीज तलबा कराम, ये वो तारीख थी कि जिसका ताल्लुक इस्लाम आने से पहले था। इसके अंदर हमने मुख्तसरन इस तारीख पर एक नज़र दौड़ाई। इस तरह आज का सबक हमारा मुकम्मल होता है। आज के सबक के इख्तिताम की जानिब जाने से पहले आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज का सबक जैसा कि पहले बताया कि अफगानिस्तान के हिस्सा दोम पर मुश्तमिल था। आज के इस सबक के अंदर हमने मुल्क अफगानिस्तान के मज़ाहिब पर बात की और आज के सबक का हमारा दूसरा पॉइंट इसकी मुख्तसर तारीख थी। इस मुख्तसर तारीख में से हमने उस तारीख का जायज़ा लिया जो इस्लाम आने से पहले की थी। तो इस तरह हमारा आज का ये सबक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह आइंदा सबक के अंदर हम मुल्क अफगानिस्तान की तारीख बाद इस्लाम का जायज़ा लेंगे और उसी सबक के अंदर हम जदीद अफगानिस्तान पर भी एक नज़र दौड़ाएंगे और इस मुल्क के अंदर नाफिज हुकूमत पर भी बात करेंगे। तो इस तरह हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।